محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بحیثیت ایک مکمل دین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ مکمل شریعت ہے، مکمل دین ہے، اور اس کی نگاہ سے کوئی زندگی کا کوئی پہلو، وہ چاہے غمی کا ہو یا خوشی کا ہو، جنگ کا ہو یا صلح کا ہو، کسی بھی موقع کا ہو، اس نے زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا ہے، اور زندگی کے کسی ایسی باتوں کو اس نے ادھورا نہیں چھوڑا کہ جس کے سلسلے میں اس نے رہنمائی نہ کی ہو۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر ایک منظم نظام حکومت قائم کیا اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر امن اور سکون کی فضا قائم کی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے اور ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے اور لوگ چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کے لیے کبھی کبھی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اور جو بھی مذہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں جنگ کا تصور موجود ہے۔ کوئی اگر یہ کہے، اگر کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جنگ کا تصور نہیں پایا جاتا، تو وہ غلط کہتا ہے۔ مذاہب وہ انسان کو انسانیت کی راہ دکھاتے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کا شعور انہیں عطا کرتے ہیں، اور وہ مذاہب چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن ہو، سکون ہو، معاشرہ خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ لیکن اگر ان تمام کاموں کے بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے اور ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا ہے اور مظلوموں کی فریاد رسی نہیں ہوتی ہے، ظالم اپنا ہنٹر دکھاتا رہتا ہے، تو پھر کوئی بھی دنیا کا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو اس بات کی اجازت نہ دیتا ہو کہ ایسے شخص کے خلاف یا ایسے گروپ کے خلاف یا ایسی جماعت کے خلاف جنگ کیا جائے۔ یہ جنگ کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اسلام کا بھی اپنا جنگی اصول ہے، بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایصال، ثواب، فاتحہ، خوانی، مسجد میں آنا، ان کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دین اسلام کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی آفت آ جائے اور کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں جنگ کی ضرورت پیش آئے، تو اسلام نے ایسے موقع پر کون سے اصول اپنے سامنے رکھے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مذہب دنیا میں اسی لیے آتے رہے ہیں مختلف زمانوں میں کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور انصاف کا بول بالا کیا جائے۔ اگر اس راستے میں کوئی آتا ہے اور وہ فہمائش سے سمجھتا نہیں ہے اور وہ زبان کے الفاظ کو سمجھتا نہیں ہے، تو طاقت اور تلوار کی زبان سے اس سے بات کی جائے گی۔ عرب کا ماحول ایسا ہی تھا۔ مکہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جینے نہیں دیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کریں، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین یہ نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے وطن کو، محبوب وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے کہ یہاں پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم اللہ کے فرائض کو انجام دیں گے اور اس کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے۔ لیکن مکہ کے مشرکین و کفار نے یہاں بھی انہیں چین و سکون سے رہنے نہیں دیا، سازشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں ہوئی۔
اسلام بذات خود جنگ نہیں چاہتا، اس کے مزاج میں بذات خود جنگ نہیں ہے، لیکن صورتحال کبھی کبھی ایسے پیش آ جاتی ہے کہ طاقت کا استعمال کرنا ہی پڑ جاتا ہے اپنی جان و عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی، اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کی حفاظت کے لیے جنگ کی نوبت آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے خود پہل کی یا حملہ آوروں کی مدافعت کی، ان سے اپنا بچاؤ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں طرح کی جنگیں ملتی ہیں۔ آپ نے بعض مرتبہ پیش قدمی کی، خود آگے بڑھے، اور بعض مرتبہ حملہ آوروں سے دفاع کیا۔ پہلی جنگ اس کا سبب بھی کفار و مشرکین تھے، اور دوسری جنگ جو ہوئی احد کی جنگ ہوئی جو شوال سن 3 ہجری میں پیش آئی، اس جنگ کا سبب بھی مکہ کے مشرکین اور کفار تھے، کیونکہ بدر میں مکہ کے مشرکین اور ان کے لوگوں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، نامور قسم کے لوگ مارے گئے تھے، تو اس جنگ کا انتقام لینے کی ہوڑ مچی ہوئی تھی۔ تو جنگ احد دراصل یہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ مکہ والوں کی طرف سے مدینہ والوں پر یہ جنگ تھوپی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے اور مدینہ والوں کی حفاظت کے لیے آپ مدینہ سے باہر جا کر مشرکین سے جنگ کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ نماز کیسے پڑھی جائے اور حج کیسے ادا کیا جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، مسجدوں کو کیسے آباد کیا جائے، سارے طور طریقے، سارے اصول و ہدایات اپنے پیغمبر کو بتائے۔ وہیں اپنے پیغمبر کو یہ بھی بتایا کہ جنگیں کیسے کی جائیں گی، جنگ کے اصول کیا ہوں گے، ان کی بنیاد کن چیزوں پر ہوگی۔ تو حکمت عملی کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے ایک درے پر تعینات کر دیا تھا، اس خطرے کے پیش نظر کہ دشمن کہیں پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، موقع پا کر آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کو ہدایت کی، تاکید کی کہ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست ہو، پرندے ہمارے سروں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم اپنی جگہ کو چھوڑنا مت۔ مسلمانوں نے بڑی پامردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی، لیکن ان کی ایمانی طاقت کے آگے یہ ٹھہر نہیں سکے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی پر متعین فرمایا تھا، جب انہوں نے جنگ کی یہ حالت دیکھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ بھی جنگ میں شامل ہو کر مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ ان کے سردار نے ان کو روکا کہ مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک نہ سنی اور سب نیچے آ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عرب کے مشہور شہ سواروں میں اور ماہرین جنگجوؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ پیچھے سے آئے، پہاڑ کے پیچھے سے، اور انہوں نے حملہ کر دیا ان تیر اندازوں پر۔ وہاں گنے چنے تیر انداز رہ گئے تھے، کب تک وہ مقابلہ کر سکتے، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور جو کفار مشرکین بھاگ رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، تو وہ بھی پلٹ کر آئے۔ اب مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے تھے، اور جو جنگ
فتح کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ شکست میں بدل چکی تھی۔ اب مسلمان خوف و ہراس کی حالت میں تھے، دونوں طرف وہ گھر گئے تھے، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت اسی میں شہید ہوئے، آپ کے اوپر پتھر اسی جنگ میں برسائے گئے، کئی پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگے، تلواریں آپ پر چلائی گئی۔ تو سب سے زیادہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی وہ یہی جنگ احد تھی۔ اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم اور محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی لاشوں کا مسرہ کیا گیا۔ مسرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ناک کان کاٹے گئے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور گھات لگا کر ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوتی ہے، جس کو قرآن جنگ احزاب کہتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروپ، پارٹیز۔ اس جنگ میں یہودیوں نے اور مکہ کے مشرکین نے یعنی قریش نے تمام عرب کے قبیلوں کو جنگ کی دعوت دی، اور انہوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا کہ سارے کے سارے مل کر، جتنے بھی قبیلے ہیں عرب کے اندر، سب مل کر اور متحد ہو کر مدینے پر حملہ کیا دیا جائے، اور یہ حملہ اتنا سنگین، اتنا سخت ہو کہ مسلمان اس سے ابھر نہ سکے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، اور اس میں مشرکین کی تعداد 10,000 تھی، جو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی گئی۔ حضرت سلمان فارسی جو کہ ایرانی تھے، اور وہ اپنے یہاں کے جنگ کے اصولوں سے اور تدبیروں سے واقف تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینے کے تینوں طرف خندقیں کھودی جائیں، اور اتنی گہری اور لمبی چوڑی خندقیں کھودی جائیں کہ کوئی گھڑ سوار اگر اس کو پھلانگنا چاہے، عبور کرنا چاہے، تو اسی میں گر جائے اور پھلانگ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر پسند آئی، اور جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تدبیر کے مطابق خندق تینوں طرف کھودی گئی، اور ایک طرف مدینے کے جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کو تعینات کر دیا گیا۔ اب جب کفار و مشرکین کا کٹی دل لشکر مدینے کے قریب پہنچا، دیکھا کہ خندق کھودی ہوئی ہے، چونکہ عربوں کے ہاں یہ خندق کھودنے کا رواج نہیں پایا جاتا تھا، وہ تو جنگ آمنے سامنے ہو کر لڑا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تو نئی تدبیر ہے، نئی چال ہے۔ وہ 20 دن تک مدینے کا محاصرہ کرتے رہے، 3 طرف خندقیں کھودی ہوئی ہیں، اور چوتھا حصہ مدینے کا کھلا ہوا ہے، ادھر سے بھی وہ حملہ کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفری وہاں پر تعینات کر دی تھی کہ کوئی مدینے کے اندر داخل نہ ہونے پائے، اور چونکہ یہودیوں کا بھی خطرہ تھا کہ مسلمان جنگی محاذ پر ہوں اور مدینے کے یہودی موقع پا کر مسلمانوں پر اندر سے حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی غرض سے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مدینے کے اندر تعینات فرمایا کہ یہودی حملہ نہ کر سکے، کیونکہ اس غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں یہودی بھی پیش تھے، اور یہ پلان بنایا گیا تھا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرنا اور ہم یہودی اندر سے حملہ کریں گے، تو اس طریقے سے مسلمان باہر سے بھی اور اندر سے بھی اس جنگ کے اندر پیس دیے جائیں گے۔ یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس کا نقشہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر ثبات کی دولت سے نوازا تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں 4 نمازیں اسی جنگ میں قضا ہوئی، آپ کی کبھی اتنی نمازیں قضا نہیں ہوئی، لیکن یہ جنگ ایسی تھی کہ آپ کی کئی نمازیں اس میں قضا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کی وجہ سے میری اتنی نمازیں قضا ہوئی۔ 20 دن تک مشرکین کا محاصرہ قائم رہا، مدینے کو گھیر کر رکھا، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آئی، ایک بہت بڑی
آندھی آئی، طوفان چلا، ہوا چلی، اور ان کے ٹینٹ تمبو جو گاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اڑ گئے، ان کے کھانے پینے کے سامان سارے کے سارے اڑ گئے، کیونکہ محاصرہ جتنا لمبا ہوتا جاتا تھا مشرکین کے اوپر اتنا ہی زیادہ بوجھ پڑتا جاتا تھا۔ کھانے پینے کے سارے سامان ان کے اڑ گئے، سارے قناع تمبو اڑ گئے۔ اب یہ لوگ ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ریگستانی علاقہ ہے، عرب کا علاقہ زیادہ تر ریگستانی ہے، ریتیلا علاقہ ہے، وہاں جب آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے تو پورا کا پورا لشکر اس بالوں کے اندر، ریت کے اندر دب جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں چاہے جتنی تیز آندھی چلے، گرد کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب وہاں آندھی اور طوفان چلتا ہے، ریتوں کا طوفان، ریت اڑ کر دوسری طرف اتنی جمع ہو جاتی کہ وہ ٹیلا بن جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے نیچے آ جائے، کوئی اونٹ اس کے نیچے آ جائے تو اس کی موت یقینی ہے۔ اتنی تیز طوفان اور آندھی آئی کہ وہ لوگ بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں نے اس خندق کو پھلانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھلانگ نہیں پائے، اور اگر کوئی پھلانگ کر آیا بھی تو مسلمانوں کی تلوار سے وہ بچ نہیں پایا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں جنگ خیبر پیش آئی۔ یہ جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یہودیوں سے لڑی تھی۔ بار بار کی سازشوں کے نتیجے میں یہ جنگ پیش آئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو یہودیوں سے صفایا کر دیا، انہیں باہر کر دیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی جنگیں آئیں۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں بذات خود تشریف لے کے گئے اور آپ نے اس کی کمانڈری کی، وہ 27 جنگیں ہیں، اور کچھ جنگیں وہ ہیں جنہیں سرایا کہا جاتا ہے۔ اس میں چٹ پٹ جھڑپیں ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی سرکردگی میں، اس کی کمانڈری میں 10 20 50 100 200 300 آدمیوں کو بھیج دیا کرتے تھے، تعاقب کرنے کے لیے اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو مجموعی تعداد بنتی ہے، اور اس میں اگر ہم اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف کے لوگ ہوں، چاہے وہ دشمنوں کی طرف سے لوگ ہوں، اسلام کا جو جنگی اصول ہے، اسلام کے اندر جو جنگ کا تصور ہے، اسے آپ سامنے رکھیے اور مرنے والوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگائیے، اور دنیا کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں مرنے والوں کی تعداد کو آپ سامنے رکھیے، تب معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جنگ کوئی بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ جنگ جب ناگزیر صورتحال پیش آ جائے تو اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور انسانوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے، اور انصاف کا بول بالا قائم کرنے کے لیے آخری جو چارہ رہ جاتا ہے وہ طاقت ہے، وہ تلوار ہے، وہ جنگ ہے۔ عام حالات میں جنگ کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تو ان ساری جنگوں میں 1018 لوگ مارے گئے، وہ چاہے مسلمانوں کے ہوں اور چاہے وہ دشمنوں کے ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آج کی جنگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک جنگوں میں لاکھوں لاکھ کروڑ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جنگ عظیم جو اس کو ورلڈ وار کہتے ہیں، عالمی جنگ، پہلی عالمی جو جنگ اس دنیا کے اندر بہت بھیانک جنگ تھی، پوری دنیا کے اندر جنگ کی فضا قائم تھی اور پوری دنیا دو گروپ میں بٹ گئی تھی، اور اس پہلی عالمی جنگ میں 66 لاکھ لوگ مارے گئے ایک جنگ میں۔ اس جنگ کو برپا کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا مقصد کیا تھا، تم نے کس فائدے کے پیش نظر یہ جنگ دنیا پر مسلط کی تھی، وہ 3 فائدے نہیں گنا سکتے۔ دوسری عالمی جنگ میں 3.5 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک لوگ مارے گئے اسی دنیا کے اندر۔ ان جنگ کے کمانڈروں سے پوچھا جائے تم نے کس مقصد کے پیش نظر یہ جنگ کی اور معصوموں کی جان تم نے لی، تو وہ 3 فائدے نہیں گنا سکتے اس کے، اور دنیا اسی حالت پر چل رہی ہے۔ یہ لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی ان کے سامنے آیا موت کے گھاٹ اتار دیا۔
یہ نہ آبادیوں پر رحم کھاتے ہیں، نہ کھیت کھلیانوں پر رحم کھاتے ہیں، یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ لیکن اسلام کا جو جنگی اصول ہے وہ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ تم دشمنوں کے بچوں پر حملہ کرو یا ان کی عورتوں پر حملہ کرو یا ان کے ان مردوں پر حملہ کرو جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ صرف ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دیتا ہے جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائیں، جو تمہارے سامنے میدان کے اندر ہیں، صرف انہیں قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں فتح ہو گئی تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے فتح کے نشے میں تم آبادی کو ویران کر دو، ان کے بچوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو قتل کر دو۔ اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ جنگ صرف جنگ میدان جنگ کے اندر ہے، اس کے علاوہ جنگ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتوں کو توڑ مروڑ کر اور اس کے پس منظر کو یا پیش منظر کو آگے پیچھے کر کے اور ادھوری باتوں کو سامنے لے کر اور آیت کے ایک ٹکڑے کو سامنے لے کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام اپنے لوگوں کو مارنے کی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو برگلاتا ہے کہ تم غیر مسلموں کو مارو، انہیں قتل کر دو، جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ وہ یا تو ناسمجھی میں یہ بات کرتے ہیں یا پھر وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں پوری بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ پوری باتوں کو بتاتے نہیں ہیں، آدھے کو بتاتے ہیں آدھے کو چھپاتے ہیں کہ کہیں بھی غیر مسلم مل جائے، کافر مل جائے، اسے مار ڈالو۔ قرآن کریم کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں بھی مارنے کا ذکر ہے وہ میدان جنگ کا ہے۔ آپ کے سامنے ایک متحدہ لشکر موجود ہے، آپ اس کے سامنے پھول نہیں بچھائیں گے، آپ کارپیٹ تعلیم نہیں بچھائیں گے، اس سے جنگ کی جائے گی۔ عام حالات میں جنگ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آبادی کو جلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کھیت کھلیانوں کو منیا میٹ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے دشمنوں کو دیکھیں، اگر ان کو کسی طریقے سے فتح نصیب ہو گئی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مختلف ادوار کی تاریخوں میں جو جنگیں ہوئی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ چاہے بیت المقدس کے سلسلے کی جنگیں ہوں، وہ چاہے تاتاریوں کا حملہ ہو، چاہے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگیں ہوں، ہر جنگوں کے اندر اتنا خون بہایا گیا، ناجائز خون بہایا گیا کہ خون کا دریا بن گیا۔ بیت المقدس کو لینے کے سلسلے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو سارے عیسائیوں کو امان دے دیا گیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہو ویسے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہی بیت المقدس دشمنوں کے ہاتھ میں گیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمان جہاں بھی ملے، وہ نہتے ہی کیوں نہ ہو، سب کو ایک طرف سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اتنا خون بیت المقدس کے اندر بہایا گیا کہ گھوڑے کے ٹخنے بلکہ گھٹنے تک خون آتا تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لاش اس خون کے اندر تیرا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی شہادت خود عیسائی مصنفین و مورخین دیتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جتنا برا حال ان جنگوں میں غیروں کی طرف سے ہوا، اتنی بری حالت مسلمانوں کی طرف سے ہرگز نہیں کی گئی۔ تو یہ ہے اسلام کا جنگی اصول۔ اگر اس کو تعصب کا آئینہ کھٹا کر پڑھا جائے، دیکھا جائے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے جو جنگی اصول ہیں، اس کی جو تدبیریں ہیں، وہ دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہیں، وہ زحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔